لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہے حسن اللہ یاری تجھ پر۔ اگر ایک ماہ کا، ویسے تو ایک ماہ کا نہیں ہے مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے نا، متا کی تو پیدائش ہے، اگر ایک ماہ کا ہے تیری ہی کتاب سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جلد نمبر 3 ہے، جا کے خود چیک کر لے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر تو ایک ماہ کا ہے واقعی تو اپنا نام اب غلام جو ہے نا، غلام ابو بکر رکھ لے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی وصف بتانے ہیں تجھے تیری ہی کتاب سے۔ الحمدللہ آج ایک اور بک سے، انہی کی ایک اور بک سے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ طور پہ، اس میں وہ بک جو ہے وہ بھی شیعہ بک ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس حدیث سے تو میرے حساب سے تو میرے خیال سے اب بھی کوئی گنجائش رہ جائے تو میرے خیال سے ڈوب کے مر جاؤ، کیونکہ حسن اللہ یاری نے کہا تھا کہ اگر یہ ایسے ثابت کر دیں تو میں اپنے آپ کو غلام ابو بکر کہوں گا، غلام یزید کہوں گا، سارا کچھ کہوں گا۔ لیکن میری پہلی ویڈیو میں اس کی توجہ نہیں گئی ابھی تک نا، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ گئی بھی ہے تو اس کے پاس جواب نہیں، کیونکہ جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں نا۔ جب قرآن نے گواہی دے دی تب انہوں نے اس کو نہیں مانا تو کیا مانیں گے۔ خیر، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ بغض صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بکس کے اندر کتنا یعنی کہ یہ شرف لاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ آج میں آپ ہی کی کتاب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو، آپ ہی کی کتاب سے، اور اس میں بڑی تفصیل سے ان کا ذکر ہے۔ خدا کا نام لو، خدا کا نام لو، تمہارے جھوٹ پکڑ پکڑ کے میں تھک گیا ہوں، اب تو جھوٹ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کہیں بول تو نہیں رہے۔ تمہاری کتابیں تصدیق کر رہی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کر رہی ہیں، اور تم ڈوب کے مر جاؤ۔ اور تمہیں حسن اللہ یاری، اگر تجھ میں ذرا سی بھی غیرت ہے، یہ میرا چیلنج ہے تجھے، اگر تجھ میں ذرا سی بھی غیرت ہے تیری کتاب سے ثابت کر رہا ہوں، اگر ذرا سی بھی غیرت ہے تو اپنا نام چینج کر لے، ٹھیک ہے، جتنا تو صحابہ پہ بھونکتا ہے نا اس حساب سے اپنا نام چینج کر لے۔ میرے حساب سے تو تجھے تو غلام بننے کی بھی مطلب تیری اوقات نہیں ہے کہ تو صحابہ کا غلام بنے۔ تجھے اپنا نام وہی رکھنا چاہیے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو صحابہ پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونکتے ہیں، تو تیرا یہی بنتا ہے۔ تو حسن اللہ یاری چیلنج ہے، اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے یا تو مجھے اس بات کا جواب دے یا پھر ڈوب کے مر جا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کی ویڈیو جو ہیں وہ ایکسپوز کر رہا ہوں اور اس کا جھوٹ جو ہے ثابت کر رہا ہوں، اس کی کتابوں سے ثابت کر رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تھا وہ ایمان ثابت کیا تھا، اور نیچے جو اس کے حامی تھے، فالوور تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا جی اس سے تو ایمان ثابت نہیں ہوتا، یہ تو ان کی یعنی کہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ غار میں تھے، غار میں تو کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو ان کا سوال ہی غلط تھا کہ غیر مسلم ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپ رہے ہیں کفار کے ساتھ، تو کیا غیر مسلم یا کوئی دوسرا نعوذ باللہ معاذ اللہ غار میں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اگر ہوتا تو کیا وہ ان کو سپورٹ کرتا؟ تو خیر، جن کے آنکھوں پہ اندھیرے ہوں اور دل میں غلاف چڑھے ہوئے ہوں وہ آگے سے یہی جواب دیں گے۔ خیر، الحمدللہ آج ایک اور بک سے، انہی کی ایک اور بک سے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ طور پہ، اس میں وہ بک جو ہے وہ بھی شیعہ بک ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس حدیث سے تو میرے حساب سے تو میرے خیال سے اب بھی کوئی گنجائش رہ جائے تو میرے خیال سے ڈوب کے مر جاؤ، کیونکہ حسن اللہ یاری نے کہا تھا کہ اگر یہ ایسے ثابت کر دیں تو میں اپنے آپ کو غلام ابو بکر کہوں گا، غلام یزید کہوں گا، سارا کچھ کہوں گا۔ لیکن میری پہلی ویڈیو میں اس کی توجہ نہیں گئی ابھی تک نا، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ گئی بھی ہے تو اس کے پاس جواب نہیں، کیونکہ جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں نا۔ جب قرآن نے گواہی دے دی تب انہوں نے اس کو نہیں مانا تو کیا مانیں گے۔ خیر، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ بغض صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بکس کے اندر کتنا یعنی کہ یہ شرف لاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ آج میں آپ ہی کی کتاب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو، آپ ہی کی کتاب سے، اور اس میں بڑی تفصیل سے ان کا ذکر ہے۔ یہ کتاب ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ کتاب ہے جی کہ اس کتاب کا نام ہے مروج الذہب، ٹھیک ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 50 پہ جائیں گے آپ، جلد نمبر 3 جو ہے، ٹھیک ہے، اس میں وصف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے
اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصف ہیں، وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. ان کا بھی ایمان الحمدللہ ثابت ہے. ثابت نہیں ہے تو تم لوگوں کا ایمان ثابت نہیں ہے حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنوں کا. خیر، جو نعوذ باللہ صحابہ پہ، ویسے ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جس میں ان کے اپنے ہی جو شہنشاہ نقوی ہے اس نے فتویٰ دیا تھا کہ صحابہ پہ بھونکنے والا کتا ہے. ٹھیک ہے نا. خیر، تو یہ جی اس میں فرما رہے ہیں کہ حدیث ڈیک شروع کر رہا ہوں. کالا ما تقول فی ابی بکر کالا رحم اللہ ابا بکر کانا واللہ للقرآن تالیا وعن المنکرات ناہیا وبذنبی عارفن ومن اللہ. اچھا، یہاں تک کا آپ ترجمہ سن لیں. فرمایا ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا خدا ابو بکر پر رحم کرے. خدا کی قسم وہ قرآن پڑھنے والے تھے اور برے کاموں سے منع کرتے تھے اور اپنے گناہوں سے واقف تھے. یہ آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا. اور خدا کی طرف سے آگے یعنی کہ عربی ہے خائفن و ان الشبہات زجرن و بالمعروف امرن و باللیل قائمن و بالنہار صائمن فکصحابہ وران و کفافن و صداہم زہدن و ففافن فغضب اللہ علی من ابغاضہ و طاعن علیہ. آگے ہے کہ جی خدا سے، جو پیچھے ہم نے جہاں سے ڈسکنٹینیو کیا تھا، خدا سے ڈرنے والے، بدگمانیوں کی سرزنش کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزے رکھنے والے، تقوی اور رزق میں اپنے ساتھیوں سے سبقت لے گئے اور ان پر زید و عفت میں غالب رہے. اس لیے اللہ کا غضب ان لوگوں پر نازل ہوا جو ان سے نفرت کرتے تھے اور اس پر تنقید کرتے تھے. لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت ہے حسن اللہ یاری تجھ پر. اگر ایک ماہ کا، ویسے تو ایک ماہ کا نہیں ہے مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے نا، متا کی تو پیدائش ہے. اگر ایک ماہ کا ہے، تیری ہی کتاب سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جلد نمبر 3 ہے، جا کے خود چیک کر لے، ٹھیک ہے نا. تو اگر تو ایک ماہ کا ہے واقعی تو اپنا نام اب غلام جو ہے نا، غلام ابو بکر رکھ لے. ٹھیک ہے نا. ابھی تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی وصف بتانے ہیں تجھے تیری ہی کتاب سے. تو اب آپ دیکھیں کہ مطلب کتنی مطلب جسے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا اور بلا وجہ کا بھرا ہوا، نہ لینا نہ دینا. اور تمہارا کوئی لینا دینا ہے ان چیزوں سے؟ تم باتیں کرتے ہو معصوم اور معصوم تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انبیاء معصوم ہوا کرتے تھے. نہ معصوم ان کی وائف سے، نہ معصوم ان کی بیٹی ہیں، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ معصومین میں سے آتے ہیں. تم تو کہتے ہو ہمارے امام جو ہیں سارے کے سارے معصوم ہیں. ابھی ایسے معصوم ہو گئے، بس کہہ دیا معصوم ہو گئے. خدا کا نام لو، خدا کا نام لو. تمہارے جھوٹ پکڑ پکڑ کے میں تھک گیا ہوں. اب تو جھوٹ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کہیں بول تو نہیں رہے. تمہاری کتابیں تصدیق کر رہی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کر رہی ہیں، اور تم ڈوب کے مر جاؤ. اور تمہیں حسن اللہ یاری، اگر تجھ میں ذرا سی بھی غیرت ہے، یہ میرا چیلنج ہے تجھے، اگر تجھ میں ذرا سی بھی غیرت ہے، تیری کتاب سے ثابت کر رہا ہوں، اگر ذرا سی بھی غیرت ہے تو اپنا نام چینج کر لے. ٹھیک ہے، جتنا تو صحابہ پہ بھونکتا ہے نا اس حساب سے اپنا نام چینج کر لے. میرے حساب سے تو تجھے تو غلام بننے کی بھی مطلب تیری اوقات نہیں ہے کہ تو صحابہ کا غلام بنے. تجھے اپنا نام وہی رکھنا چاہیے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو صحابہ پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونکتے ہیں، تو تیرا یہی بنتا ہے. تو حسن اللہ یاری چیلنج ہے، اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے یا تو مجھے اس بات کا جواب دے یا پھر ڈوب کے مر جا. اور شیعوں، خدا کے لیے ہر دفعہ کہتا ہوں کہ یہ انسان جو ہے یہ دجالی فتنہ ہے، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ. لیکن آپ لوگوں کے سر سے بھی جوں نہیں رینگتی. خدا کے لیے اس فتنے سے بچ جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.